بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو شریعت اسلامیہ کے تیسرے ماخذ اجماع امت کے حوالے سے ہے۔ اگر کوئی مسئلہ امت کو درپیش ہو تو اس کو سب سے پہلے قرآن کریم میں ڈھونڈا جاتا ہے۔ اگر قرآن کریم میں نہ ملے تو احادیث شریفہ میں، اور اگر احادیث شریفہ میں بھی نہ ملے تو اس پر اگر امت اسلامیہ کا اجماع ہو جائے تو یہ اجماع بھی شریعت کا ایک ماخذ شمار ہوتا ہے۔ اس کی دلیل قرآن کریم کی مختلف آیات ہیں۔ آج ہم ایک آیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 میں ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ۔ جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، اور وہ مسلمانوں کے اجتماعی رستے سے علیحدہ کوئی اور رستہ اختیار کر لے تو ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جدھر وہ پھرنا چاہتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سورہ نساء کی اس آیت نمبر 115 کو شریعت اسلامیہ کے اس تیسرے ماخذ اجماع کے حوالے سے دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ہم آپ کے سامنے حضرات مفسرین کے وہ اقوال نقل کرتے ہیں جس میں انہوں نے اس آیت کو ایک ماخذ کے طور پر اور دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ مشہور مفسر امام جساس رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات سن 370 ہجری میں ہوئی، وہ اپنی کتاب احکام القرآن میں سورہ نساء کی اس آیت نمبر 115 کے ذیل میں لکھتے ہیں مومنین کے رستے کی مخالفت کو نبی کی مخالفت سے جوڑ کر وعید سنائی گئی۔ یعنی پہلے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا ذکر، اور پھر وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مومنین کے رستے کی مخالفت کا ذکر، اور ان دونوں پر ایک سزا۔ اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ مومنین کے رستے کی مخالفت کو نبی کی مخالفت سے جوڑ کر وعید سنائی گئی۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا اجماع حجت ہے۔ آگے بڑھیے۔ امام سمرقندی، جن کی وفات سن 373 ہجری میں ہوئی، وہ اپنی کتاب بحر العلوم میں اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 115 کی ذیل میں لکھتے ہیں یہ آیت دلیل ہے کہ اجماع حجت شرعی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 دلیل ہے کہ اجماع حجت شرعی ہے۔ اجماع کی مخالفت مومنین کے رستے کی مخالفت ہے۔ تیسرے نمبر پر امام ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ، جو مشہور مفسر ہیں، 5ویں صدی کے ہیں، اور ان کی وفات سن 427 ہجری میں ہوئی، وہ اپنی تفسیر الکشف والبیان میں لکھتے ہیں سورہ نساء کی اسی آیت نمبر 115 کے ذیل میں یہ آیت اجماع کی حجیت کی قطعی دلیل ہے، قوی دلیل ہے۔ امام سمعانی رحمۃ اللہ علیہ مشہور مفسر ہیں، جن کی وفات سن 499 ہجری میں ہوئی، وہ اپنی تفسیر سمعانی میں سورہ نساء کی اسی آیت نمبر 115 کے ذیل میں لکھتے ہیں اہل علم نے اس آیت سے اجماع کی حجیت پر استدلال کیا ہے۔ 5ویں نمبر پہ امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات سن 538 ہجری میں ہوئی، وہ اپنی تفسیر الکشاف میں لکھتے ہیں سورہ نساء کی اس آیت نمبر 115 کی بابت کہ یہ آیت دلیل ہے کہ اجماع حجت ہے، اس کی مخالفت جائز نہیں، جیسے قرآن و سنت کی مخالفت جائز نہیں، یعنی جس طرح قرآن و سنت کی مخالفت جائز نہیں، اسی طرح اجماع کی مخالفت جائز نہیں۔ آگے اس کی وجہ لکھتے ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور مسلمانوں کے رستے کی مخالفت دونوں پر ایک وعید سنائی ہے، جس سے یہ بات واضح ہوئی کہ مومنین کے رستے کی اتباع واجب ہے۔ مشہور مفسر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات سن 606 ہجری میں ہوئی، وہ اپنی تفسیر مفاتیح الغیب میں سورہ نساء کی اسی آیت نمبر 115 کی بابت لکھتے ہیں اجماع حجت ہے، مومنین کے رستے کی مخالفت حرام ہے تو ان کے رستے پر چلنا واجب ہوا، یہ ان کا استدلال ہے اسی آیت نمبر 115 کے حوالے سے۔ 7ویں نمبر پہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، جو مشہور مفسر ہیں، ان کی وفات سن 671 ہجری میں ہوئی، وہ اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں
سورہ نساء کی اسی آیت نمبر 115 کے ذیل میں لکھتے ہیں یہ آیت گو کہ اپنے پس منظر کے اعتبار سے چور کی بابت ہے، لیکن اس کا حکم عام ہے ہر اس شخص کے لیے جو مسلمانوں کے رستے کے مخالف چلے۔ یوں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سبیل مومنین کی مخالفت کرنے والے کو اس آیت کے حوالے سے اجماع کی مخالفت کرنے والا اور سبیل مومنین کی مخالفت کرنے والا قرار دیا۔ 8ویں نمبر پہ مشہور مفسر امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات سن 685 ہجری میں ہوئی، وہ اپنی تفسیر بیضاوی میں اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 115 کے ذیل میں لکھتے ہیں یہ آیت دلیل ہے کہ اجماع کی مخالفت حرام ہے، چونکہ سبیل مومنین کی مخالفت پر سزا کا اعلان ہے کہ نولہ ما تولی ونصلہ جہنم۔ 9ویں نمبر پہ مشہور مفسر امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات سن 710 ہجری میں ہوئی، وہ اپنی تفسیر مدارک التنزیل میں سورہ نساء کی اسی آیت نمبر 115 کے ذیل میں لکھتے ہیں یہ آیت دلیل ہے کہ اجماع حجت ہے، قرآن و سنت کی طرح اس کی مخالفت جائز نہیں ہے۔ وجہ کیا بیان کرتے ہیں؟ چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور سبیل مومنین کی مخالفت کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ 10ویں نمبر پہ امام خازن رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات سن 741 ہجری میں ہوئی، وہ اپنی تفسیر لباب التأویل میں سورہ نساء کی اسی آیت نمبر 115 کے ذیل میں لکھتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ اجماع حجت ہے۔ یوں 10 مفسرین کے اقوال آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے جو سورہ نساء کی اسی آیت نمبر 115 کی بنیاد پر اجماع کو ایک دلیل، حجت اور ماخذ کے طور پر شمار کرتے ہیں۔ کیا تعجب کی بات نہیں ہے کہ دور حاضر کا ایک میڈیا اسکالر وہ اپنی کتاب مقامات میں دین کے ماخذ کے حوالے سے اجماع کو بدعت قرار دیتا ہے، وہ اجماع کو کہتا ہے کہ یقینی طور پر یہ ایک بے بنیاد نظریہ ہے، اور سورہ نساء کی اس آیت نمبر 115 جس سے مفسرین اجماع کے حجت ہونے پر استدلال کر رہے ہیں، وہ اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 158 پہ لکھتا ہے کہ یہ استدلال بے بنیاد ہے۔ آئیے ہم اور آگے بڑھتے ہیں۔ 11ویں نمبر پہ امام ابن کثیر جو مشہور مفسر ہیں، ان کی وفات سن 774 ہجری میں ہوئی، وہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں سورہ نساء کی اسی آیت نمبر 115 سے استدلال کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امت محمدیہ کے اجماع کی مخالفت پر وعید نازل ہوئی ہے، جس سے ثابت ہوا کہ اجماع کسی غلط بات پر نہیں ہو سکتا، اور اس پر بہت سی احادیث شریفہ بھی موجود ہیں جن کو بعض علماء نے متواتر کہا ہے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس آیت سے استدلال کرنا ہے کہ اجماع حجت ہے، یہ ایک قوی استدلال ہے، لیکن تعجب کی بات ہے کہ دور حاضر کا میڈیا اسکالر کیا کہتا ہے کہ استدلال بے بنیاد ہے۔ آئیے 12ویں نمبر پہ مشہور مفسر امام ابو حیان جن کی وفات سن 745 ہجری میں ہوئی، وہ اپنی تفسیر البحر المحیط میں سورہ نساء کی اسی آیت نمبر 115 کے ذیل میں لکھتے ہیں امام شافعی وغیرہ نے اس آیت سے اجماع کی حجیت پر استدلال کیا ہے۔ 13ویں نمبر پہ محمد بن عرفہ مشہور مفسر ہیں، سن 803 ہجری میں ان کی وفات ہے، وہ اپنی تفسیر ابن عرفہ میں سورہ نساء کی اسی آیت نمبر 115 کے ذیل میں لکھتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ اجماع حجت ہے، اور یہ پکی دلیل ہے چونکہ سبیل مومنین کی مخالفت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے جوڑا گیا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت حرام ہے تو سبیل مومنین کی مخالفت بھی حرام ہے۔ 14ویں نمبر پر مشہور مفسر امام نیساپوری رحمۃ اللہ علیہ نے جن کی وفات سن 850 ہجری میں ہوئی، وہ اپنی تفسیر غرائب القرآن میں لکھتے ہیں سورہ نساء کی اسی آیت نمبر 115 کے ذیل میں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اجماع حجت ہے۔ 15ویں نمبر پہ امام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات سن 1332 ہجری میں ہوئی، وہ اپنی تفسیر محاسن التاویل میں لکھتے ہیں کہ اجماع حجت ہے۔ 14ویں 15ویں صدی کے ایک مفسر شیخ ابو بکر جزائری
اپنی تفسیر ایسر التفاسیر میں لکھتے ہیں کہ سبیل مومنین سے نکلنا اور اس کی مخالفت کرنا اجماع سے نکلنا ہے۔ یوں محترم سامعین، امت اسلامیہ کی تاریخ میں آج تک کے 16 مفسرین کے حوالہ جات سے ہم نے آپ کی خدمت میں یہ حقیقت پیش کی کہ سورہ نساء کی اس آیت نمبر 115 کو حضرات مفسرین نے اجماع کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے اور اس سے اجماع کے حجت ہونے پر استدلال کیا ہے۔ یوں امت اسلامیہ کے 1400 سال کے یہ مفسر ایک طرف ہیں جو اس آیت نمبر 115 سے استدلال کر رہے ہیں اجماع کی حجیت پر، اور دور حاضر کا ایک میڈیا اسکالر وہ اپنی ایک علیحدہ ڈفلی بجاتے ہوئے کہتا ہے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 115 سے اجماع کی حجیت پہ استدلال کرنا بے بنیاد ہے۔ یہ بات انہوں نے اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 158 پر کی ہے، اور صفحہ 157 پر اجماع کے استدلال ہونے کو اور اجماع کے ماخذ شرعی ہونے کو بدعت قرار دیا، اور یہ کہا کہ یقینی طور پر یہ ایک بے بنیاد نظریہ ہے۔ محترم سامعین، قرآن کریم کی اس آیت کے حوالے سے امت اسلامیہ کے سینکڑوں سالوں کے مفسرین کا استدلال اور ان کا موقف آپ کے سامنے آ چکا، اور امت اسلامیہ کے ان تمام مفسرین کے بالمقابل 15ویں صدی کے ایک میڈیا اسکالر کا موقف بھی آپ کے سامنے آ چکا۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ امت اسلامیہ کے ان تمام جلیل القدر مفسرین کے موقف کے ساتھ ہیں یا 15ویں صدی کے اس میڈیا اسکالر کے ساتھ ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے مفسرین کے ساتھ رکھے اور 15ویں صدی کے ایسے بے بنیاد افکار و نظریات سے اللہ تعالی میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون